اللہ کا شکر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل بیشتی زیور کا سبق ہے، مسائل کے اعتبار سے یہ صفحہ نمبر 64۔ غسل کا بیان چل رہا تھا، اس میں غسل کے فرائض، سنتیں اور مستحبات، ان کا بیان مکمل ہو گیا تھا۔ آگے کے غسل کن چیزوں کی وجہ سے فرض ہوتا ہے، آج کا سبق وہ شروع ہوگا۔ آج کے سبق سے پہلے ایک دو تمہیدی باتیں عرض کرنی تھی۔ ایک تو اسی بات کی دوبارہ یاد دہانی ہے جو شروع میں بھی میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں مسائل کو پڑھنے کا، مختلف صورتوں کو پڑھنے کا اصل مقصود یہ ہے کہ ان صورتوں سے متعلق جو شرعی احکامات ہیں وہ ہمیں معلوم ہو جائے، کہ انسان کی زندگی میں مختلف مسائل آتے ہیں اور بہت ساری اس میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہر انسان کے ساتھ پیش آنی ہوتی ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو۔ تو یہ ہمارا مقصود دین سیکھنا، دینی مسائل سیکھنا اور ان چیزوں سے متعلق شرعی احکامات سیکھنا ہے۔ ورنہ بعض دفعہ ظاہر کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ تو عجیب سی بات لکھی ہوئی ہے، یہ حکم بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہاں ہمارا مقصود عام ماحول میں شاید ہم ایسی باتیں کوئی بھی کرنا پسند نہیں کرتا ہے، کسی کے سامنے کوئی ایسی بات، لیکن ہمارے یہاں مقصود سے متعلق چونکہ شرعی احکامات سیکھنا ہے اور دین سیکھنے کے اعتبار سے کوئی شرم نہیں ہے۔ تو یہ بات شروع میں بھی عرض کر دی تھی، میں نے دوبارہ یاد دہانی ہو جائے۔ اور دوسری ایک بات وہ عرض کرنی تھی کہ مسائل کی کتابوں کے اندر بہت ساری باتیں ایسی لکھی ہوتی ہیں کہ مثلاً اگر فلاں بندے نے فلاں کام کر لیا تو اب شرعی اعتبار سے کیا حکم ہے، اور وہ کام ایسا ہوتا ہے جو گناہ کا کام ہوتا ہے۔ اب بعض لوگ اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ جی فلاں کتاب میں تو یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر فلاں کام کر لیا تو یہ حکم ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ فلاں کام کی اجازت دے رہے ہیں، حالانکہ وہ تو گناہ کا کام ہے، تو اس کی اجازت دے رہے ہیں۔ تو عرض یہ ہے کہ اس سے مقصود یہ نہیں ہوتا کہ کوئی اس کی اجازت دے رہے ہیں، وہ جس طرح گناہ ہے وہ تو گناہ ہی رہے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کر لیا اور وہ کسی عالم کے پاس، کسی مفتی کے پاس مسئلہ پوچھنے آ گیا کہ جی میرے سے یہ ہو گیا، اب کیا کرنا ہے، تو وہ عالم یا مفتی یہ بتائے گا جی اب آپ نے یہ کرنا ہے۔ تو اگر وہی مسئلے کی صورت میں کتاب میں لکھ دیا جائے تو اس سے یہ مطلب نہیں کہ اس چیز کی اجازت دی جا رہی ہے، بلکہ اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ اس کا شرعی حکم وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بات ملحوظ رہنی چاہیے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے میڈیکل کی کتاب میں یہ بات لکھی ہو کہ اگر کسی بندے نے مثلاً ٹھنڈا پانی پی لیا اور سردیوں کے اندر اس کا گلا خراب ہو گیا تو اب اس کو کون سی دوائی دینی ہے، تو اب یہ تو کوئی بھی پاگل نہیں کہتا کہ ڈاکٹر سردیوں میں ٹھنڈا پانی کی اجازت دے رہا ہے، وہ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی نے پی لیا تو اب کرنا کیا ہے اس کا۔ تو اسی طرح یہ غسل کے مسائل کے اندر اور بہت سارے مسائل کے اندر، اگر روزے کے باب بھی آئے گا اس میں بھی کچھ ایسی باتیں لکھی ہوں گی کہ جی اگر کسی نے یہ کام کر لیا تو روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا، غسل واجب ہوگا نہیں ہوگا، حالانکہ وہ کام گناہ کا ہے۔ تو اس مسئلے کو لکھنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ گناہ کے کام کی اجازت دی جا رہی ہے کسی کو، بلکہ اصل مقصود یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے کر لیا تو اب شریعت کیا کہتی ہے، اس کو غسل واجب ہوگا نہیں ہوگا، اس کا روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا، گناہ تو اسی طرح وہ تو گناہ ملے گا ہی ملے گا، اللہ کی جو نافرمانی ہے وہ تو نافرمانی ہے۔ تو یہ بعض دفعہ بلا وجہ بعضوں کا مزاج ہوتا ہے کہ اعتراض کرنا، تو ایسی باتوں کو بھی ذکر کر کے اعتراض کریں، فلاں کتاب میں تو یہ لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب آپ اس کی اجازت دے رہے ہیں، تو ہم اجازت تو نہیں دے رہے، ہم بھی اسے گناہ ہی تسلیم کرتے ہیں، لیکن بات یہ اگر کسی نے کر لیا تو پھر کیا حکم ہے۔ جیسے شریعت میں ضابطہ ہے کہ اگر کسی نے زنا کر لیا تو اس کی یہ سزا ہے، تو اب سزا کا حکم بیان کہیں کیا گیا ہے، قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں قرآن پاک نعوذ باللہ اس گناہ کی اجازت دے رہا ہے، کیونکہ وہ تو بتا رہا ہے اگر کسی احمق نے یہ کام کر لیا تو اب حکم کیا ہے۔ تو یہ بات ذرا ملحوظ رہی، غسل کے مسائل میں کچھ باتیں ایسی آئیں گی جس میں کہ اصلاً تو وہ کام گناہ کا ہے، لیکن کسی نے کر لیا تو اب اسے غسل کرنا پڑے گا نہیں پڑھنا پڑے گا، یہ حکم لکھا ہوا ہے۔ تو وہاں مقصود یہ نہیں کہ اس کام کی اجازت دی جا رہی ہے، بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی نے کر لیا تو کیا حکم ہے۔ حدث اکبر سے پاک ہونے کے لیے غسل فرض ہے۔ حدث اکبر کے 4 اسباب ہیں، یہ بات پہلے بھی عرض کری تھی۔ حدث اصغر کہتے ہیں کہ جس میں وضو فرض ہوتا ہے، وہ ناپاکی جس میں وضو فرض ہوتا ہے، اور حدث اکبر وہ ناپاکی کہلاتی ہے جس میں غسل فرض ہو جاتا ہے۔ تو یہ حدث اصغر اور حدث اکبر کا مطلب ہے۔ تو اب حدث اکبر میں حکم تو یہی کہ غسل فرض ہے، لیکن حدث اکبر کے اسباب کیا کیا ہیں، کن وجہ سے حدث اکبر لاحق ہوگا، وہ آگے بتا رہے ہیں۔ پہلا سبب خروج منی، یعنی منی کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہو کر جسم سے باہر نکلنا، کیونکہ جسم کے اندر موجود ہوتی ہے، لیکن جب انسان کی شہوت زیادہ ہوتی ہے اور شہوت کو پورا کرتا ہے کسی بھی طریقے سے، چاہے وہ طریقہ جائز ہو یا ناجائز، تو پھر اس کا انزال ہوتا ہے، وہ جسم سے باہر نکلتی ہے، اور اسی سے انسان کی شہوت ٹوٹتی بھی ہے، ختم بھی ہوتی ہے۔ تو اب وہ شہوت کے ساتھ جدا ہو کر جسم سے باہر نکلے گی
خواہ سوتے میں یا جاگتے میں. سوتے میں جیسے انسان کو احتلام ہو جاتا ہے تب بھی منی کا خروج ہوتا ہے, یا جاگتے میں, بے ہوشی میں یا ہوش میں, جماع سے یا بغیر جماع کے, کسی خیال و تصور سے یا خاص حصے کو حرکت دینے سے, یا کسی اور طریقے سے یا کسی اور طرح سے. بہرحال جو بھی طریقہ ہو, شرط اصل اس میں یہ ہے کہ شہوت کی وجہ سے جدا ہونی چاہیے. تو شہوت کی وجہ سے جب جدا ہو کر جسم سے باہر نکلے گی, اس انزال ہوگا, تو اس صورت میں غسل فرض ہو جائے گا. اور شہوت کی شرط اس لیے لگائی, آگے ویسے بات آ بھی جائے گی, اور شروع میں بھی عرض کیا تھا کہ بعض دفعہ انسان کے جسم سے منی کا خروج ہوتا ہے لیکن اس کی بنیاد شہوت نہیں ہوتی. مثلاً اس کی جو فقہا نے مثالیں لکھی ہوئی ہیں, ایک انسان نے چھلانگ لگائی, چھلانگ کی وجہ سے جسم کو زور سے جھٹکا لگا اور اس کی وجہ سے خروج ہو گیا. یا بعضوں کو بیماری کی وجہ سے, کمزوری کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے, یا زیادہ وزن اٹھایا جسم پر بوجھ آیا اس کی وجہ سے خروج ہو گیا. تو وہاں پر چونکہ خروج کی بنیاد شہوت نہیں ہوتی, اسی لیے وہاں پر تو غسل نہیں آئے گا. جہاں بنیاد شہوت ہوگی, شہوت کی وجہ سے نکلے گی, چاہے وہ کسی جائز طریقے سے نکلے یا کسی ناجائز طریقے کو اختیار کرنے کی وجہ سے نکلے, دونوں صورتوں میں غسل فرض ہو جائے گا, غسل لازم ہو جائے گا. مسئلہ, اگر منی اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی مگر خاص حصہ یعنی اعلی تناسل سے باہر نکلتے وقت شہوت نہ تھی, تب بھی غسل فرض ہو جائے گا. اسے کہتے ہیں, ایک ہے اصل مقام جہاں پر انسان کے جسم کے اندر منی ہوتی ہے, اور ایک ہے اس کا عضو تناسل سے باہر نکلنا, شرمگاہ سے باہر نکلنا. تو اس میں اصل بنیاد یہ ہے کہ جو اپنے خاص مقام جو اس کا ہے وہاں سے جو جدا ہوئی تھی, اس میں اس وقت دیکھا جائے گا کہ وہ شہوت سے جدا ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی. تو اصل بنیاد اس میں اس کے اپنے مکر جو اس کا مقام ہے وہاں سے نکلنے کا ہے. اس لیے وہاں سے نکلتے ہوئے جب شہوت تھی اور بعد میں جب شرمگاہ سے نکلی اس وقت شہوت نہ ہو, تب بھی غسل فرض ہوگا. اس کی مثال مثلاً آگے لکھی بھی ہوئی ہے, مثلاً اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ جدا ہوئی مگر اس نے خاص حصے کے سوراخ کو ہاتھ سے بند کر لیا یا روئی وغیرہ رکھ لی. تھوڑی دیر کے بعد جب شہوت جاتی رہی تو اس نے خاص حصے کے سوراخ سے ہاتھ یا روئی ہٹائی اور منی بغیر شہوت کے خارج ہو گئی, تب بھی غسل فرض ہو جائے گا. کیوں؟ اصل بنیاد وہی ہے, جس وقت اپنے مقام سے جدا ہوئی تھی اس وقت بنیاد کیا تھی, وہ شہوت تھی. اگرچہ اب جس وقت شرمگاہ سے باہر نکل رہی ہے اس وقت وہ شہوت نہیں ہے. جیسے مثال, کسی بندے کو احتلام ہوا یا ویسے جماع وغیرہ ہوا اور اس نے اپنے عضو تناسل کو ہاتھ سے زور سے پکڑ لیا اور وہ باہر نہیں نکل سکی جسم سے. اس کے بعد جب شہوت ٹوٹ گئی, جسم اپنی اعتدال کی حالت میں آ گیا, تب اس نے چھوڑا اور اب وہ نکلی جسم سے باہر. تو اگرچہ اب جسم سے باہر نکلتے ہوئے اس کو شہوت نہیں ہے, لیکن جس وقت اپنی جگہ سے جدا ہوئی تھی اس وقت شہوت تھی. تو اصل بنیاد وہ ہے. اگر اس وقت ہوگی شہوت تو اسی کا اعتبار ہوگا, جسم سے نکلتے وقت پھر بھی ہم یہ حکم لگائیں گے کہ غسل فرض ہے. ہاں اگر اس وقت نکلتے ہوئے نہیں تھی, جیسے مثالیں میں نے عرض کر دی کہ چھلانگ لگانے کی وجہ سے, ٹھیک ہے, کودنے کی وجہ سے یا وزن زیادہ اٹھانے کی وجہ سے کوئی ایسی صورت پیش آ گئی, اس وقت چونکہ وہاں بنیاد اپنے جگہ سے جدا ہوتے وقت ہی شہوت نہیں تھی, اس لیے چاہے بعد میں ہو نہ ہو اس سے فرق نہیں پڑے گا, اصل مقام سے نکلنے کے وقت کا اعتبار ہے, اس لیے اس صورت میں غسل لازم نہیں ہوگا. مسئلہ, اگر کسی کے خاص حصے سے کچھ منی نکلی اور اس نے غسل کر لیا, غسل کے بعد شہوت کے بغیر دوبارہ کچھ نکلی, تو اس صورت میں پہلا غسل باطل ہو جائے گا, دوبارہ پھر سے غسل فرض ہے, بشرطے کہ یہ باقی منی سونے سے پہلے یا پیشاب کرنے سے قبل یا 40 قدم یا سے زیادہ چلنے سے قبل نکلے. مگر اس باقی منی کے نکلنے سے پہلے اگر نماز پڑھ لی ہو تو وہ نماز صحیح رہے گی, اس کا اعادہ لازم نہیں. تو اب بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ مثلاً احتلام ہوا یا میاں بیوی کی ملاقات ہوئی, انزال ہو گیا, تو اس وقت انسان نے بیت الخلاء گیا, غسل کر لیا, غسل کے بعد تھوڑی دیر بعد تقاضا ہوا پیشاب کا, پیشاب کرنے گیا تو پیشاب کرنے لگا تو تھوڑی سی اور منی نکلی, تو کیا اب اس پر غسل فرض ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو اس کی تفصیل بتا رہے ہیں کہ اگر تو سونے کے بعد نکلی, مثلاً جس وقت پہلے احتلام ہوا تھا, یہ پہلے انزال ہوا تھا, اس کے بعد غسل کیا, اس کے بعد سویا اور سونے کے بعد اٹھا تو پھر نکلی, یا اسی طرح اس وقت جس وقت انزال ہوا یا احتلام ہوا اس کے بعد پیشاب کر لیا, پیشاب کرنے کے بعد نہا لیا اور نہانے کے بعد پھر جا کے نکلی,
तीसरी सूरत 40 कदम या उससे ज्यादा चल पड़ा और फिर निकली। तो इन सूरतों में हम यही समझेंगे जो बाद वाली है ये पहले सबब की वजह से नहीं है, क्योंकि बीच में जब सो गया तो एन मुमकिन है कि सोने की वजह से, सोने में उसको कोई एहतलाम वगैरह की सूरत हो और उसकी वजह से बाद में निकली हो, या जब पेशाब कर लिया तो पेशाब की नाली तो खाली हो गई, अब पिछली अगर कोई थी भी तो वो निकल चुकी, अब जो उसके बाद निकल रही है तो पिछले सबक की वजह से नहीं निकल रही। यहाँ पर भी ये बात समझ में आ रही है। जब इंसान पेशाब करता है तो अगर उसमें कोई रुकी भी हो तो वो नाली से निकल जाती है। इसी तरह 40 कदम वगैरह निकले तो अगर इंसान का जिस्म का निज़ाम ऐसा है कि अगर नाली में कोई चीज़ रुकी भी हो तो जब थोड़ा बहुत चले तो वो निकल जाती है। तो 40-50 कदम चल पड़ा, उसके बाद अब आ रही है तो तब भी यकीनी हो गया कि ये जो अब निकल रही है ये हो किसी और सबब से निकली है, पिछले सबब की वजह से नहीं निकल रही। तो इस सूरत में चूंकि ये अगला सबब है तो पिछला गुस्ल बातिल नहीं हुआ। हाँ, अब आगे देखेंगे कि आगे जो बुनियाद क्या थी। आगे अगर शहवत बुनियाद थी तो ठीक है, गुस्ल वाजिब हो जाएगा। अगर शहवत बुनियाद नहीं थी, वैसे ही जिस्म को झटका लगने की वजह से, जैसे मैंने अर्ज किया, और किसी वजह से निकली, हम इसको अलग सबब भी समझेंगे और ये कहेंगे ये दूसरा सबब है, इसलिए पहला गुस्ल बातिल नहीं हुआ। लेकिन अगर ये सूरतें नहीं पाई गई, ये सूरतें नहीं पाई गई, मसलन अभी पेशाब नहीं किया था फिर थोड़ा सा खुरूज हो गया, या अभी नींद नहीं आई थी कुछ देर आराम नहीं किया था, या 40-50 कदम नहीं चला था और फिर निकल आई, तो यहाँ ये एन मुमकिन है कि पिछले सबब की वजह से ही हो, अपनी जगह से उसी वक्त जुदा हो गई थी, लेकिन निकलने में थोड़ी सी बाकी रह गई थी, जो पीछे बाकी रह गई और बाकी निकल रही है। तो यहाँ चूंकि एन मुमकिन है कि सबब इसका वही था, इसलिए हम एहतियातन हुक्म ये लगाएंगे कि गुस्ल दोबारा करें, गुस्ल दोबारा करें। लेकिन अगर मसलन जोहर से पहले ये वाकया पेश आया, ठीक है, जोहर से पहले मसलन कोई आदमी सोया हुआ था, जोहर से पहले उससे उठा और उसको एहतलाम हुआ हुआ था, नहाया, वजू की, नहाया, उसके बाद नमाज पढ़ी, नमाज के बाद फिर अब दोबारा आ गई और अभी ना 40-50 कदम चला है, ना पेशाब किया, ना ही सोया है कि हम इसको अगले पर महमूल करें। तो यहाँ हुक्म तो ये है कि पिछला गुस्ल बातिल हो गया, लेकिन चूंकि ये एहतियातन है ना, इसलिए जब एहतियातन है तो हम पिछली नमाज को बातिल नहीं करेंगे। जो नमाज पढ़ ली उसको तो हम ये कहेंगे ठीक है वो हो गई, आपने एक दफा गुस्ल करके नमाज पढ़ ली थी ना, वो नमाज तो हो गई। लेकिन एहतियात इसी में है कि गुस्ल को हम बातिल ही समझे, उसे एक दफा कह देंगे यार दोबारा गुस्ल कर लो, दोबारा गुस्ल कर लो। तो गुस्ल के बारे में एहतियात के ऊपर अमल करते हुए उसको दोबारा हुक्म लगाएंगे, उसे दोबारा कहेंगे कि दोबारा गुस्ल करे। अलबत्ता अगर इस दौरान कोई इबादत कर ली है तो उसको लौटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यकीनी तो नहीं है यहाँ पर, फिर भी यकीनी बात तो फिर भी नहीं। एहतमाल तो इस बात का भी है कि अगरचे उस वक्त सारी निकल चुकी हुई थी लेकिन बाद में किसी और वजह से आ गई, तो एहतमाल तो है किसी दूसरी वजह से भी आने का। इसलिए एहतियात, गुस्ल में तो हम एहतियात करेंगे, लेकिन अगर उस दौरान उसने कोई नमाज वगैरह पढ़ ली तो उसके इयादे का हुक्म नहीं लगाएंगे, हम यही समझेंगे कि उसकी नमाज हो गई। मसला, किसी के खास हिस्से से पेशाब के बाद मनी निकले, इस पर भी गुस्ल फर्ज होगा बशर्ते के शहवत के साथ हो, और अगर शहवत नहीं होगी तो वहां तो ऐसे ही समझेंगे कि बीमारी वगैरह की वजह से ये किसी और वजह से निकली है, फिर गुस्ल फर्ज नहीं होगा। मसला, मियाँ बीवी दोनों एक पलंग पर सो रहे थे, जब उठे तो चादर पर मनी का धब्बा देखा, और सोने में ख्वाब का देखना न मर्द को याद है न औरत को, तो दोनों निहाले, एहतियात इसी में है क्योंकि ये मालूम नहीं कि ये किसकी मनी है। बाकी मेडिकल साइंस के अतबार से आजकल ये बात भी आती है कि क्या औरत के अंदर भी, जिसे खास हम मनी का लफ्ज बोलते हैं या तिब के अंदर उसको मेडिकल साइंस के अंदर मनी बोला कहा जाता है, वो औरत के अंदर होती है या नहीं, यानी जिस जिस सूरत में जो इंजाल वगैरह होता है। इसमें अगरचे मुख्तलिफ बातें वगैरह हैं, लेकिन बहरहाल हमने शरीय एतबार से देखना है। तो शरीय एतबार से जैसे कि हदीस पाक में भी आता है कि एक सहाबिया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई थी और अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, अगर किसी औरत को भी उस तरह ख्वाब आ जाए जैसे मर्दों को ख्वाब आता है तो क्या उस पर भी गुस्ल वाजिब होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नाम, इज़ा राअतिल माआ, कि जब वो पानी को देखे, यानी कि जब पानी निकले तो उस पर भी गुस्ल वाजिब होगा। तो शरीयत उसको मनी ही तस्लीम करती है गुस्ल के वजूब के अंदर, अगरचे मेडिकल साइंस के एतबार से इख्तलाफ हो कि वो हकीकतन वही उसी तरह जिस तरह मद की मनी होती है वो उसी तरह की कोई चीज़ है या उससे हटकर कोई चीज़ है। लेकिन शरीयत के मुताबिक चूंकि उसको इसी हुक्म में शुमार किया गया है तो हम शरन उसको मनी का हुक्म ही लगाएंगे। इसलिए मसलन मियाँ बीवी के दोनों बरहना हालत में थे, आम हालत में वैसे ऐसे सोना नहीं चाहिए, बेहतर है कि कम से कम ऊपर चादर वगैरह ले ले। लेकिन अगर कोई सूरत पेश आ गई, वही बात कि अगर कोई सूरत पेश आ गई और उस पर सुबह उठकर देखा कि मनी तो निकली हुई है लेकिन ये नहीं पता चल रहा किसकी है, दोनों को ना ख्वाब याद है ना एहतलाम याद है, तो हम किसकी समझेंगे? किसी एक पर तो गुस्ल फर्ज हो गई,
تو ہم پھر حکم یہ لگائیں گے کہ احتیاطاً دونوں ہی غسل کر لیں. احتیاط اس میں ہے کہ دونوں ہی غسل کر لیں. اچھا جی، یہ ایک پہلا سبب ہو گیا کہ وہ کیا ہے کہ منی کا خروج شہوت کے ساتھ، جسم سے منی کا خروج شہوت کے ساتھ، یہ پہلا سبب ہے غسل کے فرض ہونے کا. دوسرا سبب، زندہ با شہوت مرد، یعنی جس کو شہوت آتی ہو، خواہ بالغ ہو یا نابالغ ہو، اس کے خاص حصے کا سر یعنی حشفہ کا کسی زندہ عورت کے خاص حصہ میں یا کسی دوسرے زندہ آدمی کے مشترک حصہ یعنی پخانہ کی جگہ میں داخل ہونا، خواہ وہ مرد یا عورت ہو یا خنثی ہو، اور خواہ منی گرے یا نہ گرے. اس صورت میں اگر دونوں بالغ ہوں تو دونوں پر، ورنہ جو بھی بالغ ہو اس پر غسل فرض ہو جائے گا. اس کو عام الفاظ میں تعبیر یوں کر سکتے ہیں کہ جب جماع کی صورت پائی جائے، کہ جماع کی صورت پائی جائے تب غسل واجب ہوگا. ٹھیک ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا تقل ختانین فقد وجب الغسل، کہ جب دونوں ختنے کی جگہ آپس میں مل جائیں تو غسل واجب ہو جائے گا. تو جماع میں بھی اصل بنیاد یہ نہیں ہے کہ پورا دخول ہو، بلکہ اصل بنیاد یہ ہے کہ حشفہ، جس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مرد کے عضو تناسل کا جو اگلا حصہ ہوتا ہے، سر والا حصہ، اس کو حشفہ عربی میں لفظ بولتے ہیں. اردو میں آپ اس کو تعبیر کر سکتے ہیں کہ سر والا حصہ، وہ عورت کی شرمگاہ کے ختنے والے حصے میں داخل ہو جائے. یعنی کہ جب دخول اتنا ہو جائے کہ مرد کا حشفہ وہ داخل ہو جائے، غائب ہو جائے، تو اس صورت میں ہم یہ سمجھیں گے کہ ملاقات مکمل ہو گئی ہے. ملاقات شریعت کے اعتبار سے مکمل ہو گئی ہے. اب دونوں پر غسل فرض ہو جائے گا اگر دونوں بالغ ہیں. اگر دونوں بالغ نہیں ہے تو جو بالغ ہے اس پر غسل فرض ہو جائے گا. اور اسی حکم میں یہ لیا گیا ہے کہ اگرچہ شریعت نے جو جائز محل قرار دیا ہے جماع کرنے کا، وہ تو یہی ہے کہ اپنی منکوحہ یا اپنی کم از کم باندی سے جو شرمگاہ کا راستہ، فرج والا حصہ، اگلا حصہ ہوتا ہے، اس میں دخول کرے. لیکن اگر کسی نے ناجائز کام کرتے ہوئے دبور یعنی پخانے کی جگہ میں بھی دخول کر لیا، تو وہاں پر بھی اگرچہ وہ ناجائز ہے لیکن اتنا دخول ہو گیا تو غسل فرض ہو جائے گا. اتنا بھی دخول ہو گیا تو غسل فرض ہو جائے گا. تو چاہے وہ مرد ہو اگلا یا چاہے عورت ہو. مطلب اس میں اصل بنیاد یہ ہے کہ جب میاں بیوی والا تعلق قائم ہو جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے. اب اس تعلق کی تفصیل شریعت نے یہ بتا دی کہ وہاں تعلق کے قائم ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب دونوں ختنے کی جگہ آپس میں مل جائیں، جس کی تشریح یہ کر دی گئی کہ مرد کا حشفہ سر والا حصہ شرمگاہ کے اندر داخل ہو جائے، تو اب غسل فرض ہو گیا. تو اتنا بھی اگر ملاپ ہو گیا تو غسل فرض ہو جائے گا. ٹھیک ہے. بعض دفعہ یا اس میں ظاہراً یہ سمجھ میں آتی ہے کہ شاید یہ کوئی ساری صورتیں ناجائز ہی لکھی ہوئی، تو ایسی بات نہیں ہے. بعض دفعہ جائز صورت بھی ایسی پیش آ جاتی ہے. مثلا دونوں میاں بیوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا پورا تعلق قائم نہیں ہوا تھا، البتہ بالکل ابتدائی تعلق قائم ہوا تھا، تو ہمارے پر غسل فرض ہے یا نہیں. بعض دفعہ ہم سے بھی لوگ مسئلہ پوچھ لیتے ہیں. تو اس میں اصل بنیاد یہی ہے کہ اگر تعلق سے مراد تو یہ ہے کہ صرف ویسے کہہ لیں کہ ملاپ ہوا تھا اور یہ صورت پیش نہیں آئی تھی اور انزال بھی کسی کو نہیں ہوا تو غسل فرض نہیں ہوا. لیکن اگر ملاپ ہو گیا تو اتنی صورت پیش آ گئی تھی جو ابھی بیان کی کہ سر والا حصہ شرمگاہ کے اندر چلا جائے، پھر چاہے انزال ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں غسل واجب ہو جائے گا. دونوں صورتوں میں غسل واجب ہو جائے گا. تو اس خاص صورت کے اندر، ملاپ والی صورت میں، اصل بنیاد منی کا نکلنا نہیں ہے. اس صورت میں صرف تعلق کا قائم ہونا ہی ہے. جب تعلق قائم ہو گیا تو غسل فرض ہو گیا، اگرچہ انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو. جی ہاں جی، خنثی یہ جو ہمارے ہاں جسے خسرا وغیرہ کا لفظ بولتے ہیں، تیسری جن، وہ مراد ہے. مسئلہ، اگر لڑکی کم سن ہو یعنی کم عمر کی ہو مگر جماع کے قابل ہو، یعنی عین بلوغت سے جو تھوڑی پہلے کی عمر ہوتی ہے، جس کو عربی میں تو ہم کہتے ہیں مراہق اور مراہقہ. لڑکا ہو تو مراہق کہلاتا ہے اور لڑکی ہو تو مراہقہ کہلاتی ہے. یعنی اتنی بڑی ہو گئی ہے کہ بچہ اتنا بڑا ہو گیا جو جماع کے قابل ہو گیا، اگرچہ ابھی بالغ نہیں ہوا، اس کو مراہق کہہ دیتے ہیں. اور بچی اتنی بڑی ہو جائے جو جماع کے قابل ہو گئی اگرچہ بالغ نہیں اس کی ہو گئی، اس کو مراہقہ کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو مگر جماع کے قابل ہو یعنی جماع کرنے سے، اس کی تھوڑی سی تشریح بھی بیان کر دی آگے کہ مراہقہ ہم کب تصور کریں گے. یعنی جماع کرنے سے اس کے آگے اور پیچھے کی راہیں ایک ہو جانے کا خوف نہ ہو. ٹھیک ہے. بچی جب بہت چھوٹی ہو
تو چونکہ دونوں شرمگاہوں میں عورتوں میں جو بچی ہوتی ہے اس میں فاصلہ کم ہوتا ہے، تو اگر بالکل بچی چھوٹی ہو تو اس صورت میں جمع کیا جائے تو وہ دونوں راستے ایک ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اگر بچی اتنی چھوٹی ہے تو وہ ابھی مراہقہ نہیں کہلائے گی، اور اگر اتنی بڑی ہو گئی کہ اگر اس سے جمع کیا جائے تو دونوں راستوں کے ایک ہو جانے کا خوف نہ ہو، اب یہ سمجھے کہ ہم مراہقہ ہو گئی ہے اگرچہ وہ بالغ نہیں ہوئی. تو اس کے خاص حصے میں مرد کے خاص حصے کا سر داخل ہونے سے مرد پر غسل فرض ہو جائے گا اگر مرد بالغ ہے. تو مرد پر ہو جائے گا، بچی پر نہیں ہوگا کیونکہ بچی پر ابھی احکامات لازم نہیں ہوئے، وہ بھی بالغ ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، تو بچی اگر مراہقہ ہو اور کسی نے ایسی حرکت کر لی، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں بھی اس پر غسل فرض ہو جائے گا چاہے اتنی ہی صورت پیش آئی ہو. لیکن اگر وہ بالکل ہی چھوٹی ہو اس صورت میں نہیں، شاید آگے وہ مسئلہ آگے آ بھی جائے گا. مسئلہ جس مرد کے حصیے کٹ گئے ہوں، اس کے خاص حصے کا سر اگر کسی کے مشترک حصہ یا عورت کے خاص حصے میں داخل ہو تب بھی غسل دونوں پر فرض ہو جائے گا اگر دونوں بالغ ہوں، ورنہ اس پر جو بالغ ہے، کیونکہ اصل بنیاد اس میں پہلے عرض کیا کہ عضو تناسل کا داخل ہونا اس پر مدار ہے، یوں کہہ لیں اس پر شریعت کا مدار ہے. حصیے کٹے ہوں یا نہ کٹے ہوں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، وہ اگر کٹ بھی گئی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اصل بنیاد اسی پر رہے گی کہ عضو تناسل جو ہے وہ داخل ہوا یا نہیں ہوا. اگر داخل ہو گیا تو غسل فرض ہو جائے گا، اگر داخل نہیں ہوا تو غسل فرض نہیں ہوگا. مسئلہ اگر کسی مرد کے خاص حصے کا سر یعنی حشفہ کٹ گیا ہو، کسی بھی وجہ سے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کوئی ایسی صورت پیش آ گئی، تو اس کے باقی حصے سے حشفہ کے برابر مقدار کا اعتبار کیا جائے گا. یعنی اگر حشفہ تو نہیں ہے تو اب کس چیز کا اعتبار کریں گے کہ کتنا دخول ہونے سے غسل فرض ہوگا. کہہ رہے ہیں کہ جتنا حشفہ ہوتا ہے اگر باقی حصے میں سے اتنا داخل ہو گیا تو ہم غسل کا حکم لگا دیں گے، اگر اتنا داخل نہیں ہوا تو غسل فرض نہیں ہوگا. اگر بقیہ اس میں سے بقدر حشفہ داخل ہو گیا تو غسل واجب ہوگا ورنہ نہیں. مسئلہ اگر کوئی مرد اپنے خاص حصے کو کپڑے وغیرہ سے لپیٹ کر داخل کرے، یہ شرمگاہ میں داخل تو کیا لیکن اوپر کوئی چیز لپیٹ کر کی، تو اگر جسم کی حرارت محسوس ہو تو غسل فرض ہو جائے گا. ٹھیک ہے، کپڑا اتنا باریک ہو کہ اگلے کے جسم کی حرارت، تھوڑی جسم کے اندر گرمائش ہوتی ہے، وہ محسوس ہو. جیسے آپ کسی کو ہاتھ لگاتے ہیں، کسی سے ہاتھ ملاتے ہیں تو اس کے ہاتھ کی حرارت آپ کو محسوس ہوتی ہے. لیکن اگر اس نے موٹے دستانے پہنے ہوں اور آپ اس کا ہاتھ پڑیں تو ہاتھ کی حرارت محسوس نہیں ہوتی. آپ کسی کے بازو پر ہاتھ لگائیں تو بالکل باریک کپڑا ہو، جیسے ریشمی کپڑا یا جیسے کاٹن کا بہت باریک کپڑا ہوتا ہے، تو بالکل جسم کی حرارت بھی محسوس ہوتی ہے، ایسی لگتا ہے تقریباً جسم پہ ہاتھ لگایا ہوا. اور اگر کسی نے موٹا کپڑا پہنا ہوا ہے، سردیوں کے اندر سویٹر پہنا ہوا تھا، کوئی کھدر کا سوٹ پہنا ہوا ہے، اس طرح کوئی واشنگ ویئر کا موٹا سوٹ پہنا ہوا ہے، تو آپ اس کے بازو پر بھی ہاتھ لگائیں گے تو آپ کو جسم کی حرارت محسوس نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، کپڑا ہی محسوس ہوگا. تو یہ اصل بنیاد مدار ہوتی ہے. یہ آگے بھی جب مسائل آئیں گے حرمت مصاہرت کے، وہاں پر بھی یہ بات آئے گی کہ کپڑا اتنا موٹا ہو کہ جسم کی حرارت محسوس نہ ہو تو اور حکم ہوتا ہے، کپڑا اتنا باریک ہو کہ جسم کی حرارت محسوس ہو تو پھر اور حکم ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی مدار اسی میں ہے. اگر عضو تناسل پہ کوئی چیز لپیٹ کر داخل کی تو اس میں دیکھا جائے گا کہ حرارت محسوس ہوتی ہے یا محسوس نہیں ہوتی. اگر محسوس ہو تو اس صورت میں تو غسل فرض ہو جائے گا. اور اگر اتنا موٹا کپڑا ہو کہ حرارت محسوس نہ ہو، بالکل محسوس ہی نہ ہو، پتہ ہی نہ چلے کہ کسی کے جسم کے حصے سے، ٹھیک ہے، آپ کے جسم کا حصہ لگ رہا ہے، تو پھر غسل فرض نہیں ہوگا. مگر احتیاط یہ کہ جسم کی حرارت محسوس ہو یا نہ ہو غسل فرض ہو جائے گا. تو اصل حکم تو مدار اسی پر ہے، لیکن پھر بھی احتیاطاً فقہا یہ کہتے ہیں کہ غسل کر لے تو بہتر ہے. اگرچہ کوئی چیز ایسی لپیٹ کر بھی دخول کیا کہ جس کی وجہ سے جسم کی حرارت محسوس نہیں ہو رہی تھی، تب بھی حکم یہ ہے کہ احتیاطاً غسل کر لے. مسئلہ اگر کوئی عورت شہوت کے غلبہ میں اپنے خاص حصے میں کسی نابالغ بے شہوت لڑکے یا کسی جانور کے خاص حصے کو یا کسی لکڑی وغیرہ کو یا اپنی انگلی کو داخل کرے تو اگر عورت کو انزال ہو جائے تو اس پر غسل فرض ہوگا. اور اگر انزال نہ ہو تب بھی احتیاطاً اس پر غسل کرنا فرض ہوگا. جب انزال ہو جائے یعنی شہوت ٹھنڈی ہو جائے، پانی نکل آئے، تو اس صورت میں تو ویسے ہی جیسے پیچھے شروع میں پہلا سبب بھی یہ بیان کیا تھا کہ شہوت کی وجہ سے منی کا جسم سے نکلنا، وہاں تو وہ مدار ہو جائے گی. جو صورت میں یہ صورت نہ پائی جائے تب اصلاً تو اس پر غسل فرض نہیں ہے، لیکن یہاں پر بھی وہی بات ہے کہ احتیاطاً حکم یہی دیتے ہیں کہ غسل کر لینا چاہیے، کیونکہ ایک ایسی صورت پیش آ گئی ہے جو کسی نہ کسی درجے میں اس
میاں بیوی کے تعلق والے کی قریب قریب کی صورت ہے، اس لیے پھر احتیاطاً اس پر بھی حکم لگاتے ہیں کہ غسل کر لینا چاہیے۔ تیسرا سبب حیض سے پاک ہو جانا، یہ عورتوں کے ساتھ خاص ہے کہ جب ناپاکی کے ایام آئے اس میں وہ ناپاک شمار ہوتی ہے، اور اس کے بعد جب پاکی کے ایام آ جائیں گے تو اس پر غسل فرض ہو جائے گا کہ پاک ہو جائے۔ جب پاکی شروع ہو جائے گی تو غسل کرنا اس کے ذمہ لازم ہے۔ چوتھا سبب نفاس سے پاک ہونا، یہ بھی حیض ہی کی طرح ہے۔ تو یہ آج اتنا ہی رکھ لیتے ہیں کہ یہ جو غسل کے فرض ہونے کے اسباب ہیں ان کا بیان ہو گیا، اور آگے کچھ دوسری صورتیں جن صورتوں میں غسل فرض نہیں ہے اور جن صورتوں میں مستحب ہے، یہ سنت ہے، وہ کل انشاءاللہ آگے دیکھ لیں گے۔ اس حصے سے متعلق کوئی سوال کسی کے ذہن میں ہو تو وہ پوچھ لیں۔